العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 57واں سبق ہے، جس کا آغاز ہو رہا ہے بین اسد اللہ و بطل الیہود. غزوہ خیبر کے حالات ہی چل رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور مشہور شہ سوار مرحب کے مابین ہونے والی معرکہ آرائی کا کچھ مختصر تذکرہ فرما رہے ہیں. اسد کی جمع اسود، است شیر، بطل ابطال بہادر ہیرو، شیر خدا اور یہودیوں کے پہلوان کے مابین ہونے والی معرکہ آرائی. وَأَتَى عَلِيٌّ مَدِينَةَ خَيْبَرَ. حضرت علی رضی اللہ عنہ شہر خیبر آئے تو کچھ فاصلے پر مسلمانوں کی فوج تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا تھا کہ انفذ علی رسلک. تو حضرت علی چلتے ہوئے شہر کے ایک قلعے کے قریب آئے. فخرج مرحب وهو الفارس المشہور یرتجز. تو مرحب نکلا اور وہ مشہور شہ سوار تھا، رجز پڑھ رہا تھا. فاختلفا ضربتین. دونوں کے مابین دو وار ہوئے. فبدرہ علی بضربۃ. تو حضرت علی نے سبقت کر کے جلدی سے اس پر ایک ایسا وار کیا. ففلق مغفرہ ورأسہ ووقع فی الاضراس وکان الفتح. کہ اس کے مغفر کو، خود کو پھاڑ ڈالا اور اس کے سر کو چیر دیا، اور وہ مار اس کی ڈاڑوں پر پڑی اور اس طرح قلعہ فتح ہو گیا. تو مشہور پہلوان تھا مرحب، رجز پڑھ رہا تھا. قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب. کہ پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے لیس اور ایک آزمودہ کار بہادر ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی جواب دیا، انا الذی قد سمتنی امی حیدرہ کلیث غابات کریہ المنظرہ. کہ میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح جو بہت ہولناک ہوتا ہے. تو کافی دیر تک دونوں کے مابین معرکہ آرائی رہی. فاختلفا ضربتین. دونوں نے وار کیے، حضرت علی نے اس پر، اس نے حضرت علی پر. فبدرہ بدر یبدر بدورا. جلدی کرنا، دوسرے کے مقابلے میں جلدی سے کوئی کام کر لینا. تو بدرہ علی بضربہ. حضرت علی نے سبقت کر کے اس پر ایک وار کر دی. فلق یفلق فلقن. پھاڑنا. فلق صبح کو کہا جاتا ہے، صبح کا تڑکا. فالق الحب والنوى. پھاڑنے والا. تو ففلق مغفرہ. اس کے مغفر کو، سر پر پہنے جانے والے لوہے کے ٹوپ اور خود کو پھاڑ ڈالا، سر کو بھی چیر دیا. ووقع فی الاضراس. ضرسن کی جمع اضراس ڈاڑھ کو کہا جاتا ہے. وکان الفتح. اس طرح فتح ہو گئی، یہ قلعہ فتح ہو گیا. عامل قلیلا واجر کثیرا. کام تو تھوڑا کیا مگر اجر بہت زیادہ ملا. ایک عنوان ہے، پورا سبق پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ اس عنوان کا کیا مطلب ہے. وجاء عبد اسود حبشی من اہل خیبر.
कान फ़ी गनमिन लिसय्यिदिही, एक काला हबशी ग़ुलाम आया जो अहले खैबर में से था और अपने मालिक की बकरियों में था, अपने आका की बकरियां चरा रहा था। फलम्मा रआ अहल खैबर क़द अख़ज़ु सिलाह सअलहुम मा तुरीदून, जब उसने अहले खैबर को देखा कि हथियार ले रहे हैं तो उनसे पूछा तुम्हारा क्या इरादा है, कहाँ का इरादा है। क़ालू नुक़ातिलु हाज़ा अल्लज़ी यज़्उमु अन्नहु नबी, तो उन्होंने कहा कि हम इस शख्स से लड़ने का इरादा कर रहे हैं जिसका ख्याल है कि वो नबी है। फ़वक़अ फ़ी नफ़्सिही ज़िक्रुन नबी, तो उसके दिल में नबी का तज़किरा गर कर गया, जागुज़ी हो गया। पहली मर्तबा उसके दिल पर नबी के ज़िक्र का एक असर हुआ, नबी का ज़िक्र उसके दिल पर आया। फ़अक़बल बिग़नमिही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अपनी बकरियां लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आया। फ़क़ाल माज़ा तक़ूलु वमा तदअू इलैहि, और कहा आप क्या कहते हैं और किस चीज़ की दावत देते हैं। क़ाल अदअू इलल इस्लामी व अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह व अल्ला तअबुद इल्लल्लाह। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इस्लाम की दावत देता हूँ और इस बात की कि तुम इस बात की गवाही दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो। क़ालल अब्दु फ़मा ली अन शहिदतु व आमनतु बिल्लाहि अज़्ज़ व जल, अगर मैंने शहादत दी और अल्लाह अज़्ज़ व जल पर ईमान ले आया तो मुझे क्या मिलेगा। क़ाल लकल जन्नतु इन मित्ता अला ज़ालिक, आपने फरमाया अगर तू इसी हालत पर मर गया, इसी अक़ीदे पर मर गया तो तुझे जन्नत मिलेगी, तेरे लिए जन्नत है। माता यमूतु से मित्ता या मुत्ता दोनों सही हैं। फ़अस्लम सुम्मा क़ाल या नबी अल्लाह इन हादिहिल गनमु इंदी अमानतुन, तो इस्लाम ले आया, फिर कहा है अल्लाह के नबी ये बकरियां मेरे पास अमानत हैं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़रिजहा मिन इंदिका वर्मिहा बिल हस्बा फ़इन्नल्लाह सयुअद्दी अन्का अमानतक, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्हें अपने पास से निकाल दे और कंकरियों के ज़रिए इनको हंका दे, यकीन ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरी अमानत पहुँचा देंगे। हस्बा कंकरियों को कहा जाता है, संगरेज़े छोटी छोटी कंकरियाँ, सिगारुल हिजारा, तो इर्मिहा बिल हस्बा कंकरियाँ मार, कंकरियों से इनको हंका दे। फ़फ़अला फ़रजअतिल गनमु इला सय्यिदिहा, तो उसने ऐसा ही किया, बकरियाँ अपने मालिक के पास पहुँच गई, लौट आईं। फ़अलिमल यहूदिय्यु अन्ना ग़ुलामहु क़द अस्लमा, तो यहूदी को मालूम हो गया कि उसका ग़ुलाम मुसलमान हो गया है। फ़क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िन्नासी फ़वअज़हुम व हज़्ज़हुम अलल जिहाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में खड़े हुए, उन्हें वाज़ फरमाया, जिहाद पर उभारा, हज़्ज़न उभारना। फ़लम्मल तक़ल मुस्लिमून वल यहूद, जब मुसलमानों और यहूद का मुकाबला हुआ, क़ुतिल फ़ीमन क़ुतिलल अब्दुल अस्वदु, तो कत्ल किए जाने वालों में वो काला ग़ुलाम भी कत्ल हो गया, शहीद होने वालों में वो काला ग़ुलाम भी शहीद हो गया। अक़बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अस्हाबिही फ़क़ाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, लक़द अक्रमल्लाहु हाज़ल अब्द व साक़हु इला खैरिन, अल्लाह ने इस बंदे का एज़ाज़ व इकराम फरमाया और इसे भलाई की तरफ खींच लाया। वलक़द रअयतु इंद रअसिहि इस्नतैनि मिनल हूरिल ईनी वलम युसल्लि लिल्लाहि सजदतन क़त्तु, मैंने उसके सर के पास
دو حور عین دیکھی ہیں، حالانکہ اس نے اللہ کے لیے کبھی کوئی سجدہ نہیں کیا۔ حور یہ حورا کی جمع ہے، حورا بیضاء کے معنی میں ہوتا ہے، نساء بضیضات الجلد، سفید جلد والی عورت، خوبصورت عورت۔ اور عین یہ عینہ کی جمع ہے، واسعۃ العین، بڑی آنکھوں والی، نجلا، تو بڑی آنکھوں والی گورے رنگ والی عورت خوبصورت اور حسین ہوتی ہے، اسی لیے جنت کی عورتوں کو الحور العین کہا جاتا ہے۔ سجدہ اس میں مرہ ہے، ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ایک مرتبہ بھی سجدہ نہیں کیا، تو عنوان ثابت ہو گیا کہ عامل قلیلا و اجر کثیرا، کام بہت کم کیا لیکن اجر بہت زیادہ ملا۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے راستے میں لڑا لیکن اجر جنت کی شکل میں ملا، حور عین کی شکل میں ملا۔ ما علی ھذا اتبعتک، اس شرط پر میں نے آپ کی اتباع نہیں کی ہے۔ یہ بھی ایک عنوان ہے، سبق پڑھنے سے واضح ہوگا کہ اس کا کیا مطلب۔ وجاء رجل من الاعراب الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فآمن به واتبعه، دیہاتیوں میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ پر ایمان لایا اور آپ کی پیروی کی۔ فقال اہاجر معک، اور کہا میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ اعرابی کی جمع اعراب ہے، دیہاتی، دیہات کا باشندہ۔ امینہ کی جگہ آمنہ ہے، ایمان لانا۔ اہاجر مہاجرہ ہجرت سے ہے، میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ وہیں خیبر کے دیہاتیوں میں سے ایک دیہاتی تھا، ایمان لا کر کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ جاؤں گا۔ فاوصى به بعض اصحابہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو اس کے بارے میں وصیت کی کہ اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کا خیال رکھنا، تو دوسروں کو وصی بنا دیا، اس کا ذمہ دار بنایا۔ فلما كانت غزوۃ خیبر، جب غزوہ خیبر آیا، غزوہ خیبر ہوا، غنم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فاقسمہ لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ غنیمت ملی تو آپ نے اس کے لیے تقسیم کی، اقسم اقسام، حصہ مقرر کرنا، تقسیم کرنا۔ وکان یرعی ظہرہم، اور وہ ان کے جانوروں کو چرایا کرتا تھا۔ ظہر سواری اور بار برداری کے جانوروں کو کہا جاتا ہے، تو یرعی ظہرہم، وہ ان کے جانوروں کو، سواری اور بار برداری کے جانوروں کو چراتا تھا۔ فلما جاء دفعوه الیہ، جب وہ آیا تو صحابہ نے اس کا حصہ اسے دیا۔ فقال ما ھذا، تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ قالوا قسم قسمہ لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عطیہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے طے کیا ہے، تیرے لیے مقرر کیا ہے۔ قسم عطیہ کو کہا جاتا ہے، اس کی کوئی جمع نہیں آتی، اور قسم کی جمع آتی ہے اقسام، حصہ، نصیب۔ قسم یقسم قسما، تقسیم کرنا۔ فاخذہ فجاء به الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے وہ حصہ لے لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فقال ما ھذا یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ قال قسم قسمتہ لک، ایک عطیہ ہے جو میں نے تیرے لیے تقسیم کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ قال ما علی ھذا اتبعتک، میں نے اس پر، اس کے لیے، اس شرط پر آپ کی اتباع نہیں کی ہے، یعنی مال غنیمت لینے کے لیے میں نے آپ کی اتباع نہیں کی ہے۔ وَلَكِنِ اتَّبَعْتُكَ عَلَىٰ أَنْ أُرْمَى هَا هُنَا وَأَشَارَ إِلَىٰ حَلْقِهِ بِسَهْمٍ، لیکن میں نے آپ کی اتباع اس بات پر کی ہے کہ میرے یہاں تیر لگے، حلق کی طرف اشارہ کیا، ان ارما ہا ہونا بسہم، مجھے یہاں تیر لگے، حلق حلوق۔ فاموت فادخل الجنہ، تو میں مروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔
قال ان تصدق اللہ یصدقک، فرمایا کہ اگر تو نے اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کیا تو اللہ بھی تیرے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے گا، یعنی اگر تو اپنی اس بات میں سچا ہے تو اللہ بھی اس کو سچ کر دکھائے گا اور تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ ان تصدق اللہ یصدقک۔ سہم کی جمع سہام تیر کو کہا جاتا ہے، اور حلق کی جمع حلوق گلا، جہاں سے کھانا پینا اندر جاتا ہے۔ ثم نہضوا الی قتال العدو، پھر صحابہ دشمن سے لڑنے کے لیے اٹھے۔ فأتی بہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو مقتول، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اس حالت میں کہ وہ قتل ہو چکا تھا۔ فقال اہو اہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ وہی ہے؟ قالوا نعم، تو صحابہ نے کہا کہ ہاں۔ قال صدق اللہ فصدقہ، اس نے اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کیا تو اللہ نے بھی اس کے ساتھ سچائی کا برتاؤ کیا۔ الجزاء من جنس العمل، یہ سنن الہیہ میں سے ہے، جیسا برتاؤ اس نے کیا ویسا ہی برتاؤ اللہ نے اس کے ساتھ کیا۔ فکفنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جبتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبے میں اسے کفن دیا۔ جبتن کی جمع جبب، جباب، کشادہ کپڑا، قبا، چوگا اور کوٹ وغیرہ۔ ثم قدمہ فصلی علیہ، پھر آپ نے اس کو آگے کیا اور نماز پڑھی۔ وکان من دعائہ لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے دعا کے کچھ الفاظ یہ ہیں: اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک قتل شہیدا وانا علیہ شہید، اے اللہ تیرا یہ بندہ تیرے راستے میں ہجرت کے ارادے سے نکلا تھا، یہ شہید کر دیا گیا اور میں اس پر گواہ ہوں، یعنی میں اس کی سچائی پر، صدق نیت پر گواہ ہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں جو دعا فرمائی اس کے کچھ کلمات تھے۔ تو عنوان قائم کیا تھا کہ میں نے اس پر آپ کی اتباع نہیں کی بلکہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے اور جان نچھاور کرنے کے لیے اتباع کی ہے۔ تو انہوں نے اپنی بات کو، اپنے قول کو سچ کر دکھایا۔ شرط البقاء فی خیبر، خیبر میں باقی رہنے کی شرط، جب ایک ایک کر کے تمام قلعے فتح ہو گئے تو بالآخر ان لوگوں نے صلح کی پیشکش کی۔ تو کس بات پر ان لوگوں کو خیبر میں برقرار رکھا گیا، باقی رکھا گیا، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ وافتتحت الحصون حصن بعد حصن بعد قتال وحصار دام ایاما، ایک کے بعد ایک تمام قلعے فتح ہو گئے، جنگ اور محاصرے کے بعد جو کئی دنوں تک جاری رہا۔ بعد قتال وحصار دام ایاما، جنگ اور محاصرے کے بعد جو کئی دنوں تک باقی رہا۔ تو بالآخر ایک ایک کر کے تمام قلعے فتح ہو گئے۔ بہت سارے قلعے تھے یہودیوں کے۔ سب سے پہلا قلعہ نائم جو بتلایا گیا، اس قلعے سے جب ان لوگوں کو شکست ہوئی تو اس سے آگے والے قلعے میں چلے گئے اور اس سے آگے یہاں تک کہ مجبور ہو کر ان لوگوں نے صلح کی۔ تو اس مضمون کو پورا کرنے سے پہلے ان قلعوں کا محل وقوع اور کتنے قلعے تھے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ خیبر کے قلعے اس طرح کے تھے جو پہاڑیوں پر، بلند مقامات پر بہت مضبوطی کے ساتھ تعمیر کیے گئے تھے۔ تو ایک قلعے کا نقشہ آپ کے سامنے ہے اور یہ بہت زیادہ
کھجوروں والی سرزمین تھی، جیسا کہ اس نقشے سے بھی واضح ہو رہا ہے۔ اس نقشے میں بھی یہود خیبر کے قلعوں کے کچھ کھنڈرات آپ کے سامنے نمایاں ہیں۔ یوں ملاحظہ کر سکتے ہیں کس طرح قلعے بنائے گئے تھے بہت مضبوطی کے ساتھ، اور کس طرح ان کی چہار دیواری بنائی گئی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان قلعوں کو فتح کرنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ علیہ السلام کو کس قدر محنت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ تو یہ دیکھیں کچھ اور نقشے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ غزوہ خیبر محرم 7 ہجری میں مدینہ کے شمالی جانب 165 کلومیٹر شام کے طریق راستے پر یہ ایک مشہور و معروف شہر ہے۔ تو کلومیٹر میں متعدد روایتیں، بعضوں میں 165، بعض میں 150 یا اس کے کم و بیش، شام کے راستے پر ہے، اور بہت زیادہ پانی اور کھجوروں والی وادیاں ہیں۔ قدیم زمانے میں خیبر تک پہنچنے کے لیے 3 دن لگ جاتے تھے، اور یہود کی زبان میں خیبر کے معنی ہی قلعے کے ہیں۔ غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1400 تھی، یہاں 1600 لکھی ہے لیکن 1400 تھی، اور یہود خیبر کی تعداد کم سے کم اندازے کے مطابق 1400، جبکہ صحیح تعداد یہ کہ 1600 تھی۔ غزوے کا ہدف کیا تھا؟ تو یہود خیبر جو بنو غطفان اور دوسرے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے، ان کا قصہ تمام کرنا تھا۔ اور اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے قلعوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور مدینہ کی جانب جو راستہ آ رہا ہے اس راستے کی طرف بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو نعیم جو قلعہ ہے اوپر، وہ قلعہ سب سے پہلے فتح کیا گیا، اس کے بعد دوسرے تیسرے قلعے۔ جی یہ دیکھیں طریق دخول المسلمین من شمال خیبر، مسلمان خیبر میں کس جانب سے داخل ہوئے ہیں۔ رات کے وقت داخل ہوئے، یہودیوں کو علم نہیں تھا۔ پھر کیا کیا؟ سب سے پہلے قلعوں کا حصار کیا گیا، اور پھر یکے بعد دیگرے ان کو فتح کیا گیا۔ الف، سب سے پہلے نعیم نامی قلعے کو فتح کیا گیا، اس میں 3 دن کا محاصرہ اور جنگ ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور قلعہ جس کا نام صعب ہے، یہ بھی سخت معرکے کے بعد فتح ہوا۔ جیم، حصن القلہ، یہ بھی 3 دن کے محاصرے اور سخت جنگ کے بعد فتح ہوا۔ پھر اس کے بعد حصن ابئی، یہ بھی کافی سخت لڑائی کے بعد فتح ہوا۔ اس کے بعد حصن البری ہے، یہ بھی بہت زیادہ تیر اندازی اور یہودیوں کی جانب سے سنگ باری کے بعد فتح ہوا۔ اس کے بعد حصن القموس ہے جو 20 دن کے محاصرے کے بعد فتح ہوا، اور اسی حصن قموس کو فتح کرنے کے بعد یہاں کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، قیدی بنایا گیا، جن میں حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا بھی تھی، جو بعد میں ازواج مطہرات امہات المؤمنین میں شامل ہوئی۔ یہ قلعہ قموس بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا۔ اس کے بعد 2 قلعے بچے تھے، وطیح اور سلالم۔ تو یہ 14 دن کے محاصرے کے بعد، 14 دن کی لڑائی کے بعد فتح ہوئے۔ نتائج کیا ہوئے؟ تو فتح خیبر والقضاء علی الیہود عسکرین، عسکری اعتبار سے یہود
کی کمر توڑ دی گئی۔ شمالی جانب سے مدینہ دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ ہو گیا۔ 19 لوگ صحابہ میں شہید ہوئے اور بہت سارے زخمی ہوئے، اور یہود میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ قتل بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ نقشوں کی صورت میں آپ کے سامنے یہاں کے قلعوں کو بیان کیا گیا، اور اس سے معلوم ہوا کہ بہت سارے قلعے تھے اور ان کو فتح کرنے میں بہت زیادہ مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ وافتتحت الحصون حصن بعد حصن بعد قتال وحصار دام ایاما، تمام قلعے ایک ایک کر کے فتح ہو گئے، جنگ اور محاصرے کے بعد جو کئی دنوں تک جاری رہا، دام ایاما کئی دنوں تک جاری رہا، جیسا کہ ابھی وضاحت کر دی گئی۔ حتی سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلح، یہاں تک کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کا مطالبہ کیا۔ وَأَعْطَاهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر ان کے حوالے کیا۔ عَلَىٰ أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَثَمَرٍ مَا بَدَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يُقِرَّهُمْ، اس شرط پر کہ مسلمانوں کے لیے خیبر کی ہر غلے اور پھلوں میں سے نصف حصہ ہوگا، اور یہ اس وقت تک خیبر میں رہیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہاں برقرار رکھنے کو مناسب سمجھے۔ ما بدا لرسول اللہ یقرہم، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خیبر میں باقی رکھنے کو مناسب سمجھے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث الیہم عبداللہ بن رواحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو ان کی طرف بھیجتے تھے۔ فیخرس علیہم، تو وہ اندازہ لگاتے، تخمینہ لگاتے۔ ویجعل ذلک نصفین، اور خیبر کے پھلوں اور پیداوار کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے، نصف انصاف آدھا حصہ، تو یجعل ذلک نصفین 2 حصوں میں تقسیم کرتے۔ فَيُخَيِّرُهُمْ أَن يَأْخُذُوا أَيَّهُمَا شَاءُوا، پھر انہیں اختیار دیتے کہ وہ ان دونوں میں سے جون سا چاہیں لے لے۔ تو بہت عدل و انصاف کے ساتھ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تقسیم فرماتے، اور آپ کو بہت زیادہ مہارت تھی، صرف نظر ڈال کر اندازے سے، تخمینے سے پوری زمین کا، پوری پیداوار کا جائزہ لگا لیتے۔ خرس یخرس خرسن، اندازہ لگانا، تخمینہ لگانا، جیسے کہا جاتا ہے کم خرسو اردک، تمہاری زمین کا تخمینہ کیا ہے، اس کی لاگت کیا ہے۔ خراس اٹکل اور اندازے سے بات کرنے والے کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے قتل الخراسون۔ فیقولون بہذا قامت السماوات والارض، تو وہ لوگ کہتے اسی پر تو آسمان و زمین قائم ہے، یعنی جو عدل و انصاف تم کرتے ہو اور 2 حصے کر کے اختیار دیتے ہو، جو ان سا چاہو لے لو، اسی عدل و انصاف کی بنا پر تو آسمان و زمین قائم ہے۔ تو وہ بدبخت اس سب کو تسلیم کرتے تھے، اس کے باوجود حسد اور دشمنی کی بنا پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ خیر یخیر تخیر، اختیار دینا، یأخذوا ایہما شاءوا، دونوں میں سے جس کو چاہے لے لے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.